الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، چھوٹی سی حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس حدیث کو امام ابن حبان اور امام ابو نعیم اور دیگر محدثین نے بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے. حدیث دو جملے کی ہے، لیکن نبی علیہ السلام چونکہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جوامع الکلم، اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ ایسا دیا ہے، یہ ہے کہ ایک جملے میں، چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی بڑی باتیں بیان کر دینا. یہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے. آپ نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو ہم سے پہلے کسی امت کو نبی کو نہیں ملی تھی. ان 5 میں سے کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوامع الکلم یعنی بڑی فصیح بلیغ بات کو چھوٹے سے جملے میں بیان کر دینے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے. آپ نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، اے لوگو تمہاری ساری زندگی، عمل، کاروبار، لین دین، علم، ہر قسم کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے بڑوں کے ساتھ رکھی ہے. البرکۃ مع اکابرکم، ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے بڑوں کے ساتھ رکھی ہے. کیا مطلب ہے؟ آدمی اپنے بڑوں سے مل کر کے، جڑ کر کے رہے، اپنے بڑوں کی عزت، تکریم و تعظیم کرے، ان کا احترام کرے، ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے، تو ساری کامیابی ان چیزوں میں اللہ نے کس کے اندر رکھی ہے؟ اپنے بڑوں کے ساتھ. انسان بسا اوقات اپنی زندگی کے تجربات سے ایسے ایسے علم حاصل کر لیتا ہے جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے انسان کو ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے علم، ان کی صلاحیت، ان کی قدرت، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائے. اکابر 3 قسم کے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اکابر کہا جاتا ہے، کبار یعنی بڑا کہا جاتا ہے. نمبر 1 عمر میں بڑا. عمر میں جو بڑا ہوتا ہے اس سے مل کر کے رہنے میں بھی، اگر دیندار ہے، معمر ہے، بزرگ ہے، کتنا بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کتنا بھی پڑھ لکھ لیں، لیکن ممکن ہے اس بوڑھے کے پاس ایسے تجربات ہوں، ممکن ہے کہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہو، ایسی معلومات ہوں جو شاید آپ کو اپنی تعلیم کے زمانے میں کسی یونیورسٹی، کسی کالج میں، کسی پروفیسر، کسی استاد سے نہ ملی. اس لیے ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر کے رہیں. آج ایک بڑا عجیب سا زمانہ ہے، آج کا نوجوان اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، بس وہ دور. حالانکہ بڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے. اور آج بھی
جو بڑوں کے ساتھ جڑ کر کے رہتے ہیں وہ کبھی نقصان اور خسارہ نہیں اٹھاتے، ان کے بڑے تجربات ہیں۔ اسی لیے بڑوں کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا، جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرتا ہو، احترام نہ کرتا ہو، اکرام نہ کرے، اللہ سبحانہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور بڑوں کا کیا کام ہے؟ اگر چھوٹے ان کے قریب آئیں تو بڑوں کا فریضہ ہے کہ ان کے ساتھ رحم کرم، مہربانی اور اچھے انداز سے ان کو اپنے قریب لانے کی کوشش کریں، ان سے محبت اور شفقت کا اظہار کریں۔ اللہ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے۔ چند بچے نوجوان گلیوں میں کھیل رہے تھے اور محلے کے بڑے لوگ چبوترے پہ بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نوجوانوں کو کہا دیکھو اگر ان کے پاس بیٹھ جاتے تھوڑی دیر تو ہو سکتا ہے بڑی تجربے کی باتیں تم کو معلوم ہو جائے۔ بوڑھوں کے پاس گئے تا آپ ہر آدمی اب قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں، تم نے کبھی سوچا کہ تم اپنا علم و فن جو رکھتے ہو آپس میں بیٹھ کے ایسے بات کرو گے، کل ملک الموت آئے تو تمہارا سارا تجربہ، سارا علم تمہارے ساتھ کہاں چلا گیا؟ قبر میں۔ اب تمہارا جانشین کون بنے گا اس محلے کے اندر؟ لوگ دم رہے۔ تا وہ چند نوجوان جو وہاں بیٹھے کھیل رہے ہیں اگر تم کو اپنے قریب لا کر کے ذرا اپنی محفل میں شامل کرتے تو شاید کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے تجربات سے وہ فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے۔ تو اسی لیے ہمیشہ چاہیے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں، بڑوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کریں۔ ٹھیک ہے دوست ہیں، احباب ہیں، کاروبار ہے، لیکن آج آدمی ٹی وی چھوڑ کر کے اور اپنا موبائل چھوڑ کر محفل میں رہ کر کے بھی اپنے موبائل کو اپنے بڑوں کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑوں کے تجربات، ان کا علم، اس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ بیان کیا کہ بڑا عجیب، اپنے بڑوں کو بیوقوف سمجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اپنے بڑوں سے فائدہ نہ اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سورۃ نون والقلم وما یسطرون، سورہ قلم میں کو انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنۃ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے، بوڑھا بڑا دیندار شریف طبیعت کا تھا، اللہ نے بڑے بڑے باغات دیے تھے، بڑا فصل آور باغ تھا، بڑا پیداوار بڑی اچھی ہوتی تھی۔ وہ کرتا کیا، پوری فصل جب تیار ہوتی تو اس کے 3 حصے کر لیتا، ایک حصہ اپنے خرچے کے لیے، دوسرا حصہ اپنے کھیت میں دوبارہ فصل لگانے کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، اور تیسرا بیچارہ سب حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتا۔ کچھ لوگ مال جمع کرتے اور وہ سیٹھ کیا کہتا، زمیندار ایسے مال جمع کرنے پر لعنت ہو کہ ہم اپنا مال جمع کریں اور پڑوس کے غریب بھوکے مر رہے ہیں۔ دیکھا سوچ تھی بوڑھے کی، بوڑھے کی یہ سوچ کہ ایسے مال جمع کرنے سے فائدہ ہی کیا ہے کہ ہمارے محلے میں رشتے دار میں لوگ بھوکے سوتے ہوں، پریشان ہوں، ہم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو، ان کو کھلا پلانے، جب وہ خوشحال ہو جائے تو پھر ہم جمع کریں گے۔ یہ سوچ کتنی اچھی تھی بوڑھے کی۔ پھر دوسرے طور پر سوچتا کہ بھائی آخر وہ غریب بھی تو آدم کی اولاد ہی ہے، وہ بھی تو انسان ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا، ہم کو اتنا دیا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ یہ میری دولت ان کو دیا ہوتا، ان کی جگہ پر ہم کو غریب بنایا ہوتا، تب ہم کیا کرتے۔ انسان کی اپنی سوچ، بوڑھے کے تجربہ۔ وہ 4 بیٹے بڑے سرفرے تھے،
اور باپ کے اس کارنامے سے بہت جلتے، کہتے بس بوڑھا مرے گا تب دیکھوں گا۔ جب بھی کوئی غریب آتا دست دلانے کے لیے ہاتھ پھیلایا، بڑا برا لگتا، یہ ڈیڈی نے عادت خراب کر دی، بوڑھے نے سب کی عادت خراب کر دی، جن کو دیکھو چلا آ رہا ہے۔ اپنے باپ کو بیوقوف سمجھ رہے تھے، بیٹھتے تجربہ حاصل کرتے، کیوں ایسا کر رہا تھا وہ سیکھتے، انتظار کر۔ آخر باپ مر گیا تو چاروں بھائیوں نے رات کو میٹنگ کی اور کہا دیکھو فصل تیار ہو گئی، جتنے غریبوں کو والد صاحب دیتے تھے سب انتظار کر رہے کہ فصل کٹے گی تو ہمیں ملے گا، لیکن والد صاحب نے ساری زندگی برباد کر دی ان کو کھلا کھلا کر کے۔ فلاں کو دیکھو ایک باغ سے 2 باغ بنا لیا، کتنی پراپرٹی بنا لی، اور باپ ہمارا وہیں ہم کو رکھا جہاں پہلے سے تھے۔ اللہ کیا کریں؟ تو ایسا کرو کہ اب غریبوں کا حصہ بند کرو، سب توڑ کر کھلائیں گے، جو بچے گا اس کو بچا کے رکھیں گے، 2-4 سال کے بعد پھر ایک نیا باغ خریدیں گے۔ نیتیں خراب ہوئی، میٹنگ کیے، اور پھر کب توڑا جائے؟ صبح اگر سورج نکلنے کے بعد توڑیں گے تو والد صاحب نے عادت خراب کے سارے غریب آ جائیں گے تھیلا لے لے کر کے۔ تو ایسا کرو وہ سوئے نہیں، رات ہی کو سارا پھل توڑ کر کے لاؤ، رکھ لو، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چلو میٹنگ ہو گئی، طے ہوا، چلو جلدی سو جاؤ۔ رات کے کافی حصہ گزر جانے کے بعد اٹھے، فتنادوا مصبحین، چپکے چپکے دروازہ کھڑا تاکہ پڑوسی کو پتہ نہ چلے، چل جلدی توڑنا ہے۔ اللہ فرماتے فانطلقوا یتخافتون، وہ بدماش چل رہے پہ ہلکا ہلکا رکھتا تاکہ چلنے کی آہٹ نہ پائے، غریبوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم جا رہے ہیں بات کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ ابھی عمل نہیں کیے تھے، باپ کو بیوقوف سمجھ کر، اپنے والد کو احمق سمجھ کر کے اور ناکارہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو بڑا ہوشیار اور بڑے سمجھدار سمجھ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی اس بری ارادے اور بری نیت کی بنا پر اللہ فرماتے ہیں فات کا سریم، وہ سوئے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ ہے پورے باغ کو جلا کر کے ختم کر دیا، اپنا بھی کھانے کو نہ پائے۔ رب العالمین فرمایا فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن عليكم، چپکے چپکے چلو پورا۔ اب رات کو گئے، کہتے ہم لوگ راستہ بھٹک گئے، دوسرا کہتا نہیں راستہ تو دیکھو یہ درخت اپنے باغ کے قریب تھا۔ جب 100% یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، گرفت آئی، اب توبہ استغفار کرنا شروع کی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کو بیوقوف اور احمق سمجھنے کے بجائے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، ان کے پاس بیٹھیں، سیکھیں۔ بہت سارے تجربات و تربیت ہوتی ہے اپنے بڑے بزرگوں کی صحبت سے۔ نمبر 2، اور بڑے کون ہیں؟ علم والے۔ کون؟ علم والے۔ علم والے گرچہ عمر میں چھوٹے ہوں لیکن اسلام نے ان کو بھی کیا قرار دیا ہے؟ بڑا قرار۔ آپ نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ولم يعرف حق عالمنا، جو ہمارے علماء کا حق مقام و مرتبہ نہ سمجھے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اللہ سن انکار کر دے، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو علماء ممکن ہے عالم باعمل، عالم ربانی ہو، سمجھئے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انہی کے پاس اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت علماء ہی کے پاس ہوتی ہے نبی کے بعد۔ کیوں؟ نبی انہی کو سکھلا کے گئے ہوئے ہیں۔ علم والوں کے پاس بیٹھیں گے تو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ، پوری دنیا اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کرنے والی ہے۔ صرف 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے
قریب رکھیں. نمبر 1 عالم عالم، نمبر 2 متعلم، نمبر 3 ذکر اللہ، نمبر 4 ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ. کیوں میرے بھائی؟ ایک عالم جو واقعی اپنے آپ کو اپنی حقیقت سمجھے. ہمارا معاملہ بزنس کا نہیں ہے، لین دین کا نہیں ہے. اللہ نے جو ہمیں نبی کا وارث بنایا اس کی اتنی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کا ادا کرنا ہی ہمارے لیے بہت ہی بڑا عمل ہے. اگر ایسے عالم کے پاس آپ جائیں گے، سلام کریں گے، خیریت پوچھے گا، دعائیں دے گا، وہ کبھی بزنس کی بات تو نہیں کرے گا. بھائی جس کے پاس آپ جائیں گے جو ہے وہی آپ کو دے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ کپڑے کی دکان پر جائیں گے، آپ کا دوست کپڑے والا ہے تو وہ کبھی آپ کو خوشبو تو نہیں دے گا. اس کے پاس جو ہے ممکن ہے آپ کو کوئی ایک گفٹ میں کوئی ایک جوڑا کپڑا پہننا ہے، ہاں بڑا قیمتی کپڑا، میں چاہتا ہوں آپ کو ایک کپڑا ہی دے گا. لیکن عطر والے کی دکان پر جائیں گے تو وہ کپڑا خرید کے نہیں دے گا، آپ کو کیا دے گا؟ وہ خوشبو. اور اگر سبزی بیچنے والے کی دکان پہ جائیں گے تو ممکن ہے کہ پاکستانی کنو ایک کارڈ فروٹ پکڑا بھائی اس بڑا بچے لے جائے. کیا خیال ہے آپ؟ کہیں آپ موسم ہے آم کی ایک پیٹی پکڑا دے گا. جس کے پاس جو ہوتا ہے اس سے ملے گا تو وہی دے گا. عالم کے پاس جب کتاب و سنت دین کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا دے گا؟ وہی دے گا جو اس کے پاس ہے. اور آپ کی اصلاح ہوگی، علم میں اضافہ ہوگا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. علماء کے پاس بیٹھنا، اللہ اکبر. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم محدث تھے. اس عمر کا بیٹا ہے ان کا، اسی عمر کا، سر پر کتاب کا گٹھن اور پیٹھ پر مشق، پانی کا مشق لا دیں گے اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے پیدل چلے جا رہے ہیں. بچہ تھک جاتا اور گود میں اٹھانے کی طاقت نہیں. کیوں؟ پہلے ہی سے کتاب کا گٹھر اور پانی پیٹھ پر. پریشان. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ امام صاحب اپنے بیٹے داؤد کو، عبداللہ کو اس طرح سے گھسیٹ رہے ہیں. کہا بھائی کم سے کم اللہ کے واسطے اس بچے پہ تو رحم کرتے، اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ دیتے، اس کو کیوں لے کے گھوم رہے ہو؟ امام ابو داؤد نے کہا دیکھو بیٹا ہمارا ہے، ہمیں اپنے بیٹے سے زیادہ محبت و فکر آپ سے ہے. ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے بیٹا چلتا ہے تو، لیکن کریں کیا؟ ابھی دنیا میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے محدث موجود ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ گھسیٹتا جاؤں تاکہ میرا چھوٹا بچہ بھی، چھوٹا ہی صحیح لیکن بڑوں سے مستفید ہو جائے. ڈر یہ ہے کہ اس کو گھر میں چھوڑ دوں کہ بڑا ہوگا تب ان محدثین سے ملے گا، تو ممکن ہے اس سے پہلے محدثین مر جائیں، استاد کی موت آ جائے تو میرا بچہ بڑوں کی صحبت اور استفادے سے محروم رہ جائے گا. دیکھا آپ نے؟ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا کرے. نمبر 3 دو چیزیں ہو گئی نا، ایک تو عمر میں بڑا، نمبر 2 علم. تیسرا جو بڑا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ ہمارا حاکم، ہمارا بادشاہ، ہمارا امیر، ہمارا خلیفہ جو ہوتا ہے. دیندار خلیفہ، بادشاہ، ہمارا حاکم، ہمارا امیر، یہ بھی دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے. تو ان تینوں کے ساتھ مل کر کے رہنے ہی میں اللہ نے ساری برکتیں ہمارے لیے رکھی ہیں. اسی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یاد آئی، امام طبرانی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ثلاث لا يستخف به الا منافق، ذو الشیبۃ الکبیر، ذو العلم، والامام المقسط، او کما قال علیہ السلام. اور اے لوگوں یاد رکھنا میری امت میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کی توہین اور ان کی انسلٹ 3 منافقی کر سکتا ہے، کبھی مومن ان کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسا ہی مومن ہم سب کو بنائے. ثلاث لا
یستخف بہم الا منافق. میرے امت میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ان سے منافق ہی نفرت کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، کبھی مومن ان سے بھاگتا نہیں، بلکہ مومن تو غنیمت سمجھتا ہے. وہ تینوں کون ہیں؟ نمبر 1 ذو الشیبۃ المسلم، بوڑھا مسلمان. بوڑھا مسلمان آج جو بہت ہائی فائی بڑی ترقی کر گئے، واللہ آج وہ کسی بوڑھے باپ کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں تلے. کہا اللہ اکبر. ایک صاحب بہت زور شور کے ساتھ، ہمارے ماں باپ مغرب میں بہت دور دنیا کے آخری کنارے میں، وہاں کی نیشنلٹی مل گئی میری ماں کو، میرے باپ کو، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا سب کچھ کاروبار ختم کریں اور بڑھاپے میں جا کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. یہاں اچھا خاصا کاروبار، مساجد بنا رہے تھے، مدارس بنا رہے تھے، غریبوں کی خدمت کر رہے تھے، لیکن گئے 5 سال پورا کرنے کے چکر میں کاروبار بھی سب ختم ہو گیا. ابھی واللہ آنکھ خون کے آنسو رو رہے ہیں. پلٹ کر کے آئے، ابھی 2 مہینہ پہلے ملے، پوچھا والد صاحب کیسے ہیں؟ والدہ کہتے ہیں کہ کیا بتائیں، مہینے میں 1 دن مجھے ملنے کی اجازت ہے بس. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو کھانسی آئے گی، جراثیم پھیلیں گے تو آپ لوگ بھی بیمار ہوں گے، تو علاج میں کہاں سے کروں گا، اس لیے ان کو بوڑھوں کے گھر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کی کوئی بیماری سے پبلک کو بیماری نہ لگے. تو واللہ ابھی 2 مہینہ پہلے جامع مسجد میں آیا، البرکۃ مع اکابر. اب ذو الشیبۃ المسلم، مسلمان جو بوڑھا ہو چکا ہو. اب آپ بتائیں، واللہ ایک چیز بتائیں، کتنی عمر آپ کی ہو گئی؟ کتنی عمر ہو گئی؟ بولو. 38. آپ بتائیں میرے بھائی، اگر 90 سال کا بوڑھا دادا ہو اور 15 سال سے نماز پڑھا ہو، کتنے سال کا نمازی ہے؟ کتنے رمضان گزارے ہیں؟ کتنی نیکیاں اس کے پاس ہیں؟ اس کے بالمقابل ہمارے پاس کیا نیکیاں؟ کس قدر مقدس ہستیاں ہمارے گھروں میں، مسلمان گھروں میں، بوڑھا دادا، بوڑھی دادی، بوڑھا باپ، بوڑھی ماں. اللہ کی قسم ذرا سوچو، فجر کی نماز پڑھتے ہو، سنت پڑھنے کا موقع نہیں، آدمی سلام پھیرا، گاڑی کھڑی، تسبیح آگے پڑھ رہا ہے. اس گھر میں برکت کی کیا کمی کہ گھنٹوں تسبیح لے کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بیٹے پوتے کام پر، اور بوڑھے گھر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، عبادت میں. کس قدر خیر و برکت کی چیز تھی. لیکن آج سب سے بڑی چیز، ان کو شادی کرنے کی دیری ہے، ماں باپ کے ساتھ ان کی میڈم رہنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں اکیلا رہنا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے نہ بچوں نے کبھی دادا کو پہچانا، نہ دادی کو پہچانا. پڑوس میں غیر مسلم ہے، اس کو زیادہ سمجھتے ہیں بلکہ اپنے جو دور ہو گئی. البرکۃ مع اکابر، ذو الشیبۃ المسلم. نمبر 3. نمبر 2 اب ذو العلم، علم والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا. ثلاث لا یستخف بہم الا منافق. منافق ہی ان کو حقیر سمجھتا ہے. استخفاف کہتے ہیں معمولی سمجھنا، خفیف معمولی سمجھنا. 3 قسم کے آدمی ہیں، ان کو منافق ہی معمولی سمجھتا ہے، مومن کبھی ان کو معمولی نہیں سمجھتا. نمبر 1 بوڑھا مسلمان، نمبر 2 علم والے، علماء ربانی. دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے ہی علماء ہمیں عطا کرے. سمجھ گئے نا. نمبر 3 میرے بھائیو، واللہ سلطان ذو مقسط،
بادشاہ عدل و انصاف کے ساتھ رعایا کے ساتھ معاملہ کرنے والا. یہ 3 قسمیں ہیں. تو دوستو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں ایک انسان اگر کسی بادشاہ کے پاس بیٹھ کر کے دین کا کوئی مشورہ دیتا ہے، اس کی اصلاح کرنے کی فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کے جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دے رکھی ہے. ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ عز وجل. کہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں ہمارے اکابر؟ نمبر 1 بوڑھے اپنے عمر سے بڑے، نمبر 2 علماء، اور نمبر 3 ہمارے حکام. اللہ تعالیٰ ان تینوں کو اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم لوگوں کو ان سے محبت کرنے، ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.